بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹیلی ویژن کے 7ویں قسط پروگرام شریعت آن لائن کی 7ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان حسن رضا حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج تک کے پروگراموں میں ہم نے ابتدا کی تھی چند موضوعات سے، جن میں اجتہاد، تقلید اور اس کے بعد ہم طہارت کے موضوع پر گفتگو شروع کی تھی پچھلے پروگرام سے۔ پچھلے پروگرام میں طہارت کے چند ابتدائی موضوعات وہ زیر بحث آئے تھے اور اس میں نجاسات اور طہارات کی اقسام اور اس کی فہرست جو تھی وہ بیان کی گئی تھی۔ آج ہم اسی پروگرام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ پروگرام آگے بڑھاؤں، میں شکر گزار ہوں اور میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام کے مہمان علامہ قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب کو، کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ قبلہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور مجھے بہت سی سوالات بھی آئے ہیں ای میلز کے ذریعے، کہ کیا کوئی ایسے امور بھی ہیں جہاں پر جو نجاسات یا طہارت میں کوئی مستثنیات جو ہیں، یا جہاں پر کوئی جو ہیں ایکسیپشنز وہ ہیں، وہ ذرا اس پر تھوڑی سی مستثنیات پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے تاکہ ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو اور ویورز کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ جہاں تک مستثنیات کا تعلق ہے، بعض چیزیں مستثنا ہیں، جیسے ان کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو باوجود اس کے کہ وہ نجس ہیں مگر نماز جائز ہے۔ مثلا درہم بغلی، اصل میں یہ شرح العلوم میں بیان ہوا ہے کہ ایک شہر تھا بغل نام کا، جی، اس کا جو درہم تھا وہ اتنا ہوتا تھا، اتنا درہم۔ جی جی، دینار ہوتا ہے سونے کا، جی جی، درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ جی تو اس زمانے میں یہ نوٹ تو تھے نہیں، جی، جی تو اس زمانے میں یہی جو سلور اور گولڈ، جی، جی، یہی کرنسی شمار ہوتا تھا۔ تو اس کی جو قطر ہے وہ ہمارے امریکن کوارٹر کے برابر ہے تقریباً۔ تھوڑا سا کوارٹر سے بڑا کر لیں۔ جی جی، یا تو یہ جو ہتھیلی ہے، عام انسان کی ہتھیلی، اس کو مٹی میں لگائیں، جی جی، تو جو درمیان میں جگہ درمیان میں جی ہاں جو خالی بچتی ہے ابھر کے آ جاتی ہے، جی جی، یا وہ یا پھر یہ ٹھیک ہے، پورا جو انگوٹھے کا پورا ہے، جی جی جی، اتنا خون مثلا نماز کی حالت میں معاف ہے، پاک نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون پاک ہے۔ خون پاک بالکل نہیں ہے، خون تو نجس ہے، جی جی، وہ مستثنا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اس نماز کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ تبدیل کرنے پڑیں گے یا نہیں، وہ معاف ہے، ٹھیک، وہ پرماننٹ معاف ہے۔ ٹھیک، یعنی اتنا خون اچھا کپڑے پر اگر آ جائے۔ ہاں، ایک مستثنیات میں یہ ہے۔ اسی طریقے سے دم الجروح والقروح، پھوڑے پھنسی کا جی جی، جو خون ہوتا خون ہے، نکل جاتا ہے، لگ جاتا تھوڑا سا وہ پک جاتا ہے، جی جی، تو وہ حالت نماز میں معاف ہے۔ یا ماں کے لیے بچے، چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا، جو دودھ پینے جی والا ہاں، بچہ چھوٹا بچہ، جی ہاں، تو اس کے لیے جیسے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ اور اگر دھونا بھی ہے تو 2 مرتبہ کی بجائے صرف 1 مرتبہ دھونا کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بچے کا اگر پیشاب جی ہاں، لگ جائے کپڑے کے اوپر تو وہ خاتون جو ہے وہ ان ہاں، سے وہ نماز پڑھ مستثنیات سکتی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مستثنیات میں آ جاتا ہے کہ دھونا بھی ہے تو صرف 1 مرتبہ، 2 کی بجائے 1 مرتبہ، جی یعنی اس کی نجاست میں۔ اب اس میں بھی ایک بحث ہے، آیا لڑکی کا زیادہ نجس ہے یا لڑکے کا؟ اس پر بڑی لمبی بحث ہے، وہ جی، ظاہر ہے کہ انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں آ جائے گی۔ تو گویا 3 مستثنیات فی الحال آپ کی خدمت میں ہم نے بیان، بہت شکریہ، باقی بہت انشاءاللہ شکریہ۔ آ جائیں گے۔
اچھا یہ میں اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھتا آیا ہوں، اپنے گھروں میں دیکھتا آیا ہوں، عام مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے، میں نے عورتوں اور مردوں کو یکساں پایا ہے اس پریکٹس میں کہ جب وہ کوئی چیز دھوتے ہیں، مثلا برتن دھو رہے ہیں، کپڑا دھو رہے ہیں، تو وہ کلمہ کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ان کلمات کا جاری کرنا دھوتے ہوئے، کسی چیز کو پاک کرتے ہوئے، کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ تبرکاً تیمناً ہماری خواتین یہ کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ جی جی شریعت کی ریکوائرمنٹ طہارت میں کلمہ پڑھنے کی بالکل نہیں ہے۔ اور یہ اسلام تو قبول نہیں ہو رہا جی جی کہ آپ کہیں کہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تبرکاً تیمناً اگر پڑھ لیتی ہیں تو کوئی قباحت نہیں، درست۔ کوئی حرج نہیں۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے مختصر سی گفتگو ہوئی تھی، آپ نے اشارتاً بات فرمائی تھی پانی کی اقسام کے اوپر، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس سے پہلے کہ پانی کی اقسام کی طرف میں جاؤں، مجھے ایک سوال سامنے میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ عام طور پر چیزوں کو پاک کرنے میں یا انسانی جسم کو پاک کرنے میں کچھ غلطیاں ہیں جو ہماری لوگوں میں عام طور پر کی جاتی ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کام غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت مناسب ہے۔ جی ہاں۔ ایک تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پانی کی بنیادی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں۔ جی جی ایک ہے آب مطلق، ایبسولوٹ پیوریفائڈ پیور واٹر، جی جی ایک تو یہ ہے جی جی جس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو، رنگ صحیح۔ یا بو جی جی یا ذائقہ۔ صحیح۔ ایک ہے آب مضاف، جی جی آب مطلق یعنی خالص، جی جی آب مضاف یعنی کہ جس کی طرف اضافت دی جائے۔ جی جی مضاف کا مطلب جس کی- اضافت، نسبت۔ جی جی نسبت دی جائے۔ جیسے آب جو، جی آب انگور، صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ مٹیالے پانی کو آب تراب کہہ دیں گے مثلا، جی جی اتنا مٹیالہ ہو۔ نالوں گدلا کا پانی جس کو ہم گدلا کہتے پانی، نالوں وغیرہ کا جو گدلا پانی ہے جس میں نیچرل مٹی آتی ہے وہ بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ مٹی ملائی جائے ٹھیک ہے۔ وہ آب مضاف میں آئے گا۔ ٹھیک۔ یا مثلا جتنے بھی لیکوڈز ہیں، جتنے بھی جوسز ہیں، جی 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 آب انار ہے، آب سیب ہے، آب پرتقال ہے، یہ جو آپ کا اورنج جوس ہے، جی جی مثلا اورنج جوس ہے تو پانی ہی مگر مضاف ہے، اس کی نسبت ہے اورنج کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آب مضاف ہے وہ پاک بھی ہو سکتا ہے، جی جی نجس بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی اگر وہ پاک ہے تو طاہر لنفسہ غیر مطہر لغیرہ، وہ اپنے لیے تو طاہر ہے، آپ پی لیں، گریپ کے جوس کو آپ پی لیں، وہ طاہر ہے، مطہر لغیرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، کسی کو دوسرے پاک کو پاک نہیں نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو ایک شرط یہ آ گئی طہارت کے لیے کہ پانی کو مطلق ہونا چاہیے، صحیح۔ مضاف نہیں، خالص ہونا چاہیے، مکسڈ نہیں۔ جی۔ اگر مکسڈ واٹر ہے تو وہ پاک تو ہو سکتا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جیسے پانی میں وہ شربت بنانے کے لیے چینی ملائی جاتی ہے ہاں تو تو بس وہ پاک ہے، آپ پی سکتے ہیں، اس سے نجس کپڑے کو پاک نہیں کر سکتے۔ حتیٰ ایک کہ بات نمک بھی اگر ملایا جائے تو وہ بالکل، کوئی بھی چیز جی ہاں، ملائی جائے۔ ہاں انلیس کے جوہرباد یا خوشاب سنرال کا پانی ہو، پانی ویسے ہی جس کڑوا میں ہے۔ اللہ نے نمک ملایا ہے، وہ بالکل آب خالص ہے، ٹھیک۔ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، صحیح۔ اور اس سے غسل بھی کیا ہو جا سکتا ہے۔ آپ اگر نمک ملائیں تو نہیں ہوگا، صحیح۔ اگر اللہ نے ملایا ہوا ہے، جی جی زمین سے ایسے آ رہا ہے تو وہ آب خالص شمار ہوگا۔ صحیح۔ ایک بات اور یہاں واضح کر دیں، جو عام غلطی ہوتی ہے کہ اگر نجاست، عین نجاست جی جی زائل نہیں ہوئی، عین نجاست اگر زائل نہیں ہوئی تو پانی پاک نہیں کرے گا۔ صحیح۔ خالص پانی اس کو پاک خالص نہیں۔ پانی تب پاک کرے گا جب عین نجاست پہلے زائل ہو جائے، صحیح۔ یہ ضروری ہے۔ پھر اس میں پھر دو قسمیں ہیں،
आब जारी, आब गैर जारी। आब जारी जो रनिंग वाटर हो, बारिश का पानी भी उसमें शामिल है। अच्छा, नहर का, टैप चश्मे का, का, नहर का, दरिया का, नहीं चश्मे का भी उसको ना लाइए, अच्छा, उसमें आकाम अलग है, ठीक, वो बाद में आएगा। चश्मे का वो अलग आएगा। फिलहाल आप ये ले आइए, जैसे टैप का पानी है, दरिया का पानी है, या नहर का पानी है, जी नाले का पानी है, या फिर कुर या कुर से ज्यादा हो, जिसकी डिटेल आ जाएगी। जी जी, वो पानी अगर एक मर्तबा भी इजाले नजासत के बाद डाला जाए, यानी हाथ हो एक मर्तबा धो लें तो पाक हो जाएगा, सही कपड़ा एक मर्तबा धो लें तो भी पाक हो जाएगा। सही, मगर जो पानी रनिंग वाटर नहीं है, उसके पानी से, उस पानी से कम अज कम 2 मरतबा, प्रेफरेबल एहतियातन 3 मरतबा इजाले नजासत के बाद होना है। नलके का पानी, जी जी, हमारे यहाँ जी जी, जो पंप्स होते हैं, जी जी, पंप का जो पानी है वो जारी नहीं है, ठीक, ट्यूबवेल का पानी जारी है, क्योंकि फ्लो के साथ आता है। नलके का पानी रुक रुक के आता है, ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसको गुस्ल की आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि गुस्ल पर थोड़ी सी आप मज़ीद रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि गुस्ल एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में जानना, इसकी अक़साम के बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसन हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए, मैं समझता हूँ बड़ों के लिए भी ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है ला इल्मी में हो तो वो ला इल्मी जो है उनको उनके लिए मज़ीद मुश्किलात न पैदा करें। ठीक है। एक तो मैं तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों बच्चियों को एक बात वाज़ेह करूँगा कि जो लोग गुस्ल नहीं करते, आज तक नहीं किया, मसलन जनाबत का गुस्ल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने जनाबत का गुस्ल किया ही नहीं। एक साहब मुझे मिले थे, जिन्होंने कहा मेरी शादी को 40 साल हो गए, और वो पोतो नवासों वाले भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने साईं आज तक गुस्ल नहीं किया। तो उनको चाहिए कि वो एक गुस्ल करना है, सारे नहीं करने। जी जी, ये बात वाज़ेह हो जाए, एक ही गुस्ल सबका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक, ये नहीं कि भाई वो 40 साल के गुस्ल करेंगे। जी जी, वो तो मेरे एक हमारे मौलाना थे बेचारे, उन्होंने अपनी बेगम से, किसी ने उनको बता दिया कि सारे साहब का गुस्ल कराने हैं, तो उनकी बेगम गुस्ल करते करते मरी गई। तो फिर ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता डैमेज हो जाए। तो वो बच्चियां जिनको मेंसेस आते हैं, पीरियड्स, और उन्होंने गुस्ल नहीं किया अब तक, आज का प्रोग्राम सुनने के बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, माँ को बताएं या खाला को या बहन को नहीं, चुप करके वो गुस्ल कर लें, एक गुस्ल कर लें, पाक हो जाएंगी वो। एक तो ये मैं जरूरी समझता हूँ बयान कर। बयान ही बच्चों के लिए है जो है नापाक हो जाते हैं, जी हाँ, वही बिल्कुल कुदरती तौर पर जो नापाक हो जाते हैं सोते हुए, बिल्कुल नाइट फॉल वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल ये दुरुस्त है। जनाबत की सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है, खा वो सोते में जवानों को जनाबत की हालत हो जाए, मादा मनविया निकल जाए, या फिर जाहिर है किसी वजह से शादीशुदा लोग जैसे होते हैं। तो एक बात ये ज़रूरी है कि जनाबत का गुस्ल वाजिब है, यानी इंटरकोर्स का या मादा मनविया के खारिज होने का, जो जाहिर है कि फरीज़ ज़ौजियत है, अदा करने के बाद बीवी पर भी मियाँ पर भी दोनों पर गुस्ल वाजिब है। खुदा न खास्ता सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कि अगर कोई लोग गुनाह करते हैं, गुनाह के ज़रिए मादा मनविया निकल जाता है, तो फिर भी उन पे वाजिब है गुस्ल करना। ये इस शर्मा हुजूरी में खुदा न खास्ता अगर गुनाह हो गया है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो फिर उस गुनाह की वजह से और डट जाए और गुस्ल ही ना करे। अब आ गई बात गुस्ल की, जो वाजिब गुस्ल है, तरीका उसका मतलब बहुत आसान है। पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तो इज़ाला नजासत किया जाएगा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोया जाएगा। बदन पर अगर कोई नजासत लगी है
اس کو صاف کیا جائے گا. پاک صاف ہونے کے بعد ایک مرتبہ سر گردن کا، سر سے لے کے گردن تک کا دھونا، ایک مرتبہ رائٹ سائڈ کا یہاں سے لے کر پاؤں کے پوروں تک، ایک دفعہ لیفٹ سائڈ کا دھونا، یہ واجب ہے. پشت اور سامنے اور پشت پیچھے فرنٹ دونوں طرف سے. تو اب یہ ہے کہ جیسے آج کل تو بہت آسان ہے، شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو نلکے ولکے ہوتے تھے، جی ہاں، بالٹیوں میں بھر یا لیتے. بالٹیاں ہوتی تھیں. جی ہاں، باہر سے پانی بھر کے لاتے تھے. اس میں تو تطہیر کے مسائل ذرا مشکل تھے. جی ہاں. آج کل تو بہت آسان ہے. تو پہلے صابن وغیرہ سے فرنٹ بیک کو دھو لیا جائے، جی جی. سارے بدن کو بھی صابن مل کے پاک صاف کر لیا جائے. ایک مرتبہ پاک صاف ہونے کے بعد سر گردن کا ایک دفعہ دھونا، رائٹ لیفٹ کا ایک مرتبہ فرنٹ بیک کا دھونا واجب ہے. صحیح. اچھا، اس میں نیت ضروری ہے، خواہ وربلی آپ کریں یا ویسے آپ کی نیت ہو کہ میں اب اس وقت جو میں شاور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، غسل کے لیے جا رہی ہوں. جی جی. آپ وہاں بھول گئیں، اندر جا کے کوئی حرج نہیں. صحیح. وہی آپ کا جانا جی جی. اس نیت سے بالکل ایسے جیسے کوئی نماز پڑھنے آئے کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں اور یہاں نیت بھول جائیں. جی جی. آئے تو جمعہ کے لیے تھے تو ان کا جمعہ ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ نیت آلریڈی ہو گئی ہے. صحیح. نیت کے لیے نکلے تھے اس وقت، جو انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے آٹومیٹکلی اس میں نیت شامل ہے. ان کو یہ علم ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. وربلی نیت کا کرنا سنت ہے، سنت ہے. واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ اب رہی- نیت کے میں تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں. تو اس کے کوئی وہ سینٹینس، وہ کلمہ کیا مثلا ہونا یہ چاہیے، کیا کہیں کہنا گے، چاہیے؟ مرد کہیں گے یا لڑکے کہیں گے، غسل جنابت کرتا ہوں برائے رفع حدث واجب قربتاً الی اللہ. لڑکی کہے گی یا خاتون، غسل جنابت کرتی ہوں برائے رفع حدث واجب قربتاً الی اللہ. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں ناپاکی کے دور کرنے کے لیے. جی ہاں، رفع حدث وہی ہے. جی ہاں، میں ناپاکی کے آسان لفظ کرنا چاہتا ہوں. وہ نہ بھی کہے، جی ہاں. اتنا ہی کافی ہے. غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اتنا بھی کافی. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، واجب غسل کرتا ہوں واجب غسل کرتا ہوں، واجب غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. بالکل درست ہے. صحیح. یہی طریقہ حیض کے لیے ہوگا، مینسز کے لیے، نفاس کے لیے اور استحاضہ کے لیے، ٹھیک. جو حیض کی بگڑی ہوئی جی جی. شکل ہوتی ہے. اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بحث آ جائے گی. عموماً ہماری بچیاں اس میں بہت کیئر لیس واقع ہوئی ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی قوم کی بچیوں سے، بہنوں بچیوں سے، کہ وہ اب خود اگر جانتی ہیں تو دوسری بچیوں کو بتائیں، جی. تاکہ بلکہ جو بڑی بیویاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی خواتین کو، بچیوں کو بتائیں، تاکہ ظاہر ہے کہ اب وہ مردوں سے تو نہیں پوچھیں گی جی جی. یہ مسائل. تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ پروگرام بھی شروع کیا گیا، تاکہ جن کے ہاں کوئی غلطی ہو تو خود بخود آٹومیٹیکلی الیکٹرانکلی ٹی وی سے دیکھ سن کر اس کو ٹھیک کر لیں. جی جی. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے، غسل کی بات ہو گئی، میں ایک اور ہمارا بڑا اہم موضوع ہے جس پر میں آپ سے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں. ہم سارے لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ فطری ضرورت ہے جانا. تو بیت الخلاء میں پاکیزگی کے روزانہ کے معاملات میں اس کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، یا کوئی اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے کیا؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. میں معذرت سے ایک بات کہوں گا، امریکہ میں جو لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تقریباً آلموسٹ نجس ہو کے باہر آتے ہیں. یہاں کا جو کموڈ کا سسٹم ہے، جب تک ان کو یہ احساس نہ ہو کہ نیچے سے بلند ہونے والی چھینٹیں ان کی تھائیوں کے اطراف کو نجس کر دیتی ہیں، اور ان کو یہ علم نہ ہو کہ کس طریقے سے تطہیر کرنی ہے، تو اکثریت میں سمجھتا ہوں یہاں پر نجس ہو کر باہر آتی ہے. اور اکثریت کو جب باتھ روم یوز کر لیتے ہیں، وہ دوسرا آدمی باتھ روم یوز نہیں کر سکتا. یہ طریقہ سکھانا پڑے گا سب کو کہ وہ اپنی تطہیر کے وقت، نجاست کو زائل کرتے وقت یہ خیال رکھیں
کہ وہ سیٹ کو نجس نہ کر دیں. اگر سیٹ نجس ہو گئی ہے, ویٹ ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر تو پورا ان کا بدن ہی نجس ہو جائے گا, خاص طور پہ نچلا حصہ. نماز پڑھیں گے, نماز باطل ہوگی. یہ عموماً ہو رہا ہے. اس کو میں چاہتا ہوں کہ بہت, یا تو یہ کہ وہ ٹیب لگوا لیں گھروں میں, جیسا کہ مانچسٹر وغیرہ میں, لندن وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے, بلکہ کیلیفورنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے. کیلیفورنیا کے اندر اکثر گھروں میں لوگوں نے جاری پانی کے وہ لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے فاؤنٹین ٹائپ لگا لیے ہیں, فوارے ٹائپ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر تطہیر ہو جاتی ہے, یقین ہو جاتا ہے کہ کیونکہ جاری پانی ہے کہ تطہیر ہو گئی ہے. صحیح. اسی طریقے سے میں یہ بھی لوگوں کو گزارش کروں گا, بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ مثلاً وہ اپنے آپ کو پاک محسوس نہیں کرتے. بعض اوقات مثال کے طور پہ اسمیل ختم نہیں ہوتی. ان لوگوں کو میں یہ تلقین کروں گا کہ وہ لوگ باقاعدہ ایسا ایک سوپ رکھیں الگ, جس کو وہ ٹوائلٹ کے مقصد کے لیے یوز کریں. تطہیر سے پہلے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو باقاعدہ سوپ, لیکوڈ سوپ پریفریبل ہوگا, یا پاؤڈر سوپ استعمال کر کے اس کو ایک دفعہ پاک صاف کر لیں. کیونکہ بعض اوقات میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں نے حج میں بھی یہ مسائل مجھ سے پوچھے ہیں کہ ہمیں یہ وسواس رہتا ہے, ہمیں یہ وسپرنگ رہتی ہے کہ شاید ہمارے پرائیویٹ پارٹس پاک نہیں ہوئے. تو میں یہ تلقین کروں گا, اس میں ہائیجینیکلی بھی ذرا یوں کہیں کہ شارٹ یا اسمال شاور بھی ہو جائے گا, ذرا اور بھی پاکیزگی کا خیال ہو جائے گا. بلکہ ایک صاحب کنورٹ ہوئے تھے, آج کل تو وہ نہیں آ رہے یہاں پر, کافی عرصہ پہلے کچھ 4-5 سال درس میں آتے رہے. وہ کہتے ہیں میں صرف اس لیے کنورٹ ہوا کہ مسلمان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کم از کم 5 مرتبہ ڈیلی دھوتے ہیں, جبکہ ہم صرف 1 مرتبہ دھوتے ہیں. لہذا میں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. اس ایک وجہ سے امپریس ہو کر, الطہور شطر الایمان الطہارۃ نصف الایمان, اسلام اور ایمان طہارت کا مذہب ہے. جی ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ چشمے کے پانی کے لیے آپ الگ سے آپ اس پر ڈیٹیل آئے گی چشمے کے احکام کے بارے میں. آج ہو سکتا ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے. اگلا جو پروگرام ہوگا وہ اقسام آب میں, اس میں تمام جو اقسام ہیں ان کو ڈیٹیل سے ہم بیان کریں گے, اور جو چشمے کے بھی اور کنویں کے بھی جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے ہم بیان کریں گے کہ اگر کنویں کے اندر کوئی نجس چیز گر جائے تو اس نجس شے کا ازالہ کرنے کے بعد کتنے کتنے ڈول نکالنے واجب ہیں, تو کنویں کا پانی پاک ہوگا. اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے ہفتے اسی پر گفتگو کر لیں گے. آج اس گفتگو کو مکمل کر لیں. پچھلے مرتبہ جو عرض کیا تھا غسل کے بارے میں, تیمم کے بارے میں, ایک غسل کے عوض تیمم ہوتا ہے, ایک وضو کے سبسٹیٹیوشن میں تیمم ہوتا ہے. تو تیمم کیسے ہوتا ہے, وضو کیسے ہوتا ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, آج اس کو مکمل کر لیجیے درجہ وار. تو ارشاد فرمائیے قبلہ, اس کو جو آپ ابھی فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر میرے بھائی بہن وضو غلط کرتے ہیں. اس میں محسوس بھی نہ کیجیے گا, یہ آپ کی ویل وشنگ کے لیے بات کہی جا رہی ہے. بعض اوقات ہم بچے تھے تو ہماری مائیں کڑوی دبا دیتی تھی, تو ہم جیسے ہی وہ بوتل دیکھتے تھے بونگے والے, ہمارے بونگے والے پیر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, پیر حسن علی شاہ صاحب, ڈاکٹر حسن علی شاہ صاحب قبلہ, اور علی حسین شاہ صاحب, آپ لے لیں کال پھر اس کے بعد آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. جی ایک وہ کوشچن پوچھنا تھا ہم نے. جی فرمائیے. یہ مولانا صاحب سے پوچھتے وہ جاب وغیرہ پہ جائے تو طہارت وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں, بھائی ادھر جب پھر نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو کیسے طہارت کریں. بہت شکریہ, یہ بڑا اہم سوال ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو جابس پر جاتے ہیں, دفاتر میں جاتے ہیں یا کیبس چلاتے ہیں, تو عام جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں پر تو یہ اہتمام نہیں ہوتا سارا, وہاں پر ان کے لیے وہ لوٹا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ جس کو ہم مسلم شاور کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا صورتیں ہیں جس میں وہ پاکیزگی کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں امریکہ کینیڈا کے لوگ بہانے بناتے ہیں. اس ملک میں جتنی فیسلٹیز ہیں اتنی کسی اور ملک میں نہیں. آپ اگر لوٹا رکھنا چاہیں اپنے جاب پر
تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. آپ پیپر کپ لے کر جائیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. آپ اپنے ہائیجین کے لیے اپنا سوپ وغیرہ استعمال کرنا چاہیں, پبلک باتھ رومز کے اندر بھی آپ کو باقاعدہ اجازت ہوتی ہے, آپ کپ لے جائیں. آپ ایک کپ کوارٹر کا کپ خرید لیں, بے شک جی ایک کوارٹر کا کپ اگر فری نہیں مل رہا تو کوارٹر کا ایک کپ خرید لیں, کوئی حرج نہیں. جاب ایک بہانہ بن گیا ہے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے, بچوں بچیوں کے لیے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. جی تو اپنے آپ کو نجس کرنا جس کی وجہ سے نماز قضا ہو, یہ حرام ہے. لہذا واجب ہے آپ پر کہ آپ باتھ روم میں بے شک لوٹا نہ ہو, آپ پیپر کپ لے کر جائیں, صحیح. چھوٹا نہیں بڑا کپ لے کر جائیں اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے. پانی کی ڈسپوزیبل بوتل ہے. ڈسپوزل بوتل ہے, شاباش. جی تو میرے خیال میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں عورتیں مرد ہیں وہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد دعا بھی کریں راجہ صاحب کے لیے, میرے لیے بھی, اور پلیز اپنی نمازیں اس وجہ سے چھوڑنا بند کر دیں کہ ہمارے کپڑے نجس ہیں. آپ نے آج کے بعد کپڑے نجس کرنے ہی نہیں. مجھے امریکہ میں آئے ہوئے 26 سال ہو رہے ہیں, میرے تو 26 سال میں کپڑے نجس نہیں ہوئے الحمدللہ. میں بھی تو اسی ملک میں رہتا ہوں, کالجوں میں پڑھا بھی ہوں, یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی ہے, اکیڈمیز میں پڑھایا ہے, آرمی میں بھی پڑھایا ہے. تو میں نے تو وہاں پر بھی الحمدللہ اپنے کپڑے پاک رکھے ہیں. سفر بھی کرتا ہوں, مجھ سے زیادہ سفر کون کرتا ہے. کل آلموسٹ میں نے کل دن کے اندر 14 گھنٹے کا سفر کیا ہے گاڑی کا الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھی مولانا اپنا بالکل طہارت کا خیال رکھتے ہیں. تو از راہ کرم اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے, آپ لوگ امریکہ آ گئے ہیں, کینیڈا آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے اور آپ کے رزق و مال میں برکت دے, آپ زیادہ پیسہ بنائیں, صحت اچھی ہو آپ کی, مگر مظلوم نماز کو اس وجہ سے ترک نہ کریں کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو نجس کیا ہے. یہ بالکل میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اس کی کوئی معافی ہونے والی نہیں. جی آپ وہ اس کو فرما رہے تھے غسل کے بارے میں. جی ہاں, تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اکثر ہمارے بھائی بہن جو وضو کرتے ہیں وہ باطل کرتے ہیں. جی جی جب وضو ہی باطل ہوا تو نماز ہی باطل ہوا. صحیح. تو پہلے واجب سن لیجئے, جیسے میں نے واجب غسل کا بتایا. جی جی سنت کو تو غسل میں 3 مرتبہ ہے, وضو میں 2 مرتبہ ہے, خاص طور پہ چہرے کا. جی ہاں, ہاتھوں پر, اور اس سے پہلے دھونا. تو جہاں تک تعلق ہے واجب وضو کا, پہلے وہ سن لیجیے. واجب وضو اتنا ہی ہے کہ نمبر 1 آپ نیت کریں جی کہ میں فلاں نماز کے لیے واجب وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں قربتاً اللہ, جی. یا سنت وضو بھی ہوتا ہے. جی جی سفر کا وضو سنت ہے, جی جی سفر پہ آپ جا رہے ہیں سنت ہے. یا اگر آپ قربت کا وضو کر لیں قربتاً اللہ, یہ عادت بنا لیں, اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, جی سفر بھی کر سکتے ہیں, صحیح قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, صحیح. استخارہ بھی کر سکتے ہیں. واجب سنت سب آ جائیں گے. ایک تو آپ نے نیت کرنی, اگین نیت اگر وربلی نہ بھی کریں تو جائز ہے. نمبر 2 آپ نے غسل کرنا ہے. غسل اور غسل میں فرق ہے. جی جی غسل سب کچھ دھونے کے بعد کی کنڈیشن کو کہتے ہیں, جی جی غسل دھونے کو کہتے ہیں. ٹھیک. آپ نے دھونا ہے. دھونا کتنا واجب ہے؟ 2 چیزوں کا دھونا واجب ہے. دیکھیے, یہ سر کے بالوں کی گروتھ کی جگہ, یہ پیشانی سے لے کر اور یہ چین تک, یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں یہ جو 2 انگلیاں ہیں, یہ انگوٹھا اور درمیانی انگلی, یہ اس کے درمیان احتیاطاً تھوڑا سا دائیں تھوڑا اوپر نیچے دھو لیں تو بہتر ہے. جی احتیاطاً, اس کو کہتے ہیں من باب المقدمہ. چہرے کا دھونا واجب ہے اور ہاتھوں کا. ہاتھوں سے مراد بازو نہیں ہے, بازو تو پھر یہاں تک ہو جائیں گے. جی جی ہاتھوں کا دھونا, ہاتھ جو شمار ہوتے ہیں شریعت میں وہ یہاں تک, یہ کوہنی سے لے کر فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, قرآن کہتا ہے. جی جی یہ مرفق اس کو کہتے ہیں, جوڑ, یہ جو جوڑ ہے, یہ یہاں سے پانی مرد ڈالیں گے بیک سائڈ سے, عورتیں فرنٹ سے ڈالیں گے. صحیح. مرد بیک سے ڈال کے فرنٹ تک لائیں گے پانی, جی. عورتیں فرنٹ سے ڈال کے بیک تک لے جائیں گی. ٹھیک.
اور یہ انگلیوں میں یوں دبا دیں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہاں جگہ خشک نہیں رہے گی. انگوٹھی پہنی ہے تو یا اتار دیں یا اس کو ہلا دیں کہ میک شور ہو جائے کہ یہاں سے لے کر اور یہاں پوروں تک پانی پہنچ گیا ہے. اسی طریقے سے غسل میں دھونے میں یہ لیفٹ سائڈ مرد یوں عورتیں یوں, اور پانی وہی باقاعدہ چلو لیں گے پانی کا, تھوڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں, تھوڑا پانی بھی ہے تو کوئی نہیں. مردوں کے لیے دونوں بازوؤں پر بیک سے پانی ڈالنا, بیک سے, عورتوں کے لیے دونوں میں ان سائڈ سائڈ سے. یہ ہو گیا. اور اگر گھڑی آپ نے پہنی نہیں اتارنا چاہتے تو اس کو یوں کر لیں, کوئی بات ہلا جلا لیں, ہلا دیں اور یوں پھر کر لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ان جگہوں پہ بھی یہ عموماً لوگ نہیں کرتے. جو میں کہہ رہا تھا باطل ہے, وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے باطل ہے. یوں نہیں کرتے. صحیح, جب یوں نہیں کریں گے تو یہاں پانی کیسے آئے گا؟ پانی رہ جائے گا. اچھا یوں نہ کریں, یوں کر لیں, کوئی بات نہیں, جی ہاں, آپ پانی پہنچا دیں. یہ غسل ہو گیا. نمبر 1 نیت, نمبر 2 غسل, نمبر 3 مسح. یہ مسح سر کا, مسح سر اور پاؤں کا. عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے, ہم سر کا جب مسح کرتے ہیں مس کرتے ہیں یوں کہتے ہیں, اردو میں مسح کہتے ہیں, جی ہاں, عربی میں مسح. دیکھیے یہ عموماً یہ ہمارا مسح, ہمارا مسح یہ باطل ہے. یہ بات ہے. اگر آپ نے سر ہلا دیا جنبش ید کے ساتھ, جنبش دست ہاتھ کے سر کو بھی ساتھ ہلانا, سر کو ساتھ ہلا دیا تو آپ کا وضو باطل ہے. لائک وائز اگر پاؤں ہلا دیے, پاؤں پر مس کرتے وقت, تو وضو باطل ہے, جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں 99% لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں, چلتے چلتے. ہاں, تو یہ پلیز اس بات کو غور سے سن لیں. شریعت آن لائن جو راجہ صاحب نے مہربانی فرمائی ہے شروع کیا ہے, مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو گھر ہم ٹی وی کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے شریعت پہنچا دیں. نہ ٹائم ہے آپ کے پاس کتابیں پڑھنے کا, نہ ٹائم ہے ورک شاپس کا, تو چلیے اگر آپ سینٹر نہیں آتے تو سینٹر آپ کے گھر پہنچ جائے. جی ہاں, شریعت آپ کے گھر پہنچ جائے. اصل ہدف یہ ہے. اور مجھے بلکہ بڑی آج خوشی سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, آج ہی مجھے ایک کال آئی ہے, ابھی تو شاید بیچارے وہ نہیں دیکھ رہے, آج مجھے کال آئی ہمارے ویور کی کوئنز سے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, شریعت آن لائن کی وجہ سے ہماری بہت ساری غلطیاں دور ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں ان بھائی کا شکر گزار ہوں. پھر سمجھ لیجئے, نمبر 1 نیت, نمبر 2 غسل یہ اور ہاتھوں کا دھونا, نمبر 3 مسح سر کا, پاؤں کا. نہ سر ہلے نہ پاؤں ہلے. سر کا مسح ایک انگلی سے بھی کر لے تو کافی ہے, اور کرنا یہ کوارٹر سر کا کرنا ہوتا ہے, کوارٹر سر کا اتنا ہی. تھوڑا سا اور کر لیں تو اور بہتر ہے, سنت ہے. یہ آدھے سر سے کر لیں یہاں تک. یوں بھی جائز ہے, عجیب اتفاق ہے, اچھا, یوں بھی جائز ہے. البتہ آپ نے انگلیوں کو, پوروں کو یہاں پیشانی پہ نہیں لگانا. صحیح, اگر پیشانی پہ لگ گئے تو پاؤں کے مس میں ان پوروں کو ہٹا لیں گے. ٹھیک. اچھا, اب 2 باتیں اور واجب ہیں, ٹوٹل 5 چیزیں واجب ہیں. ایک ہے ترتیب کہ آپ ہاتھ چہرے سے پہلے نہیں دھو سکتے, اور آخری ہے 5ویں موالات, کنٹینیوٹی, جو کہ غسل میں نہیں ہے. اچھا جی, یہ دیکھیے عجیب اتفاق ہے. غسل میں آپ بے شک پاس کر لیں, ایک سائڈ دھو کے اپنا تولیہ باندھ کے باہر آ کے چائے وغیرہ پی لیں, کوئی نہیں, اس میں جائز ہے. البتہ جنابت کی حالت میں کراہت ہے کھانا پینا. وضو کریں گے, نہیں تو تیمم کم از کم کریں گے, وہ کم از کم اس کراہت کو دور کرنے کے لیے. یہی حال مینسز کا بھی ہے, بچیوں کا, بیویوں کا, کہ وہ وضو کر لیں. کھانا جب پکاتی ہے بالکل جائز ہے, مگر وضو سے پکائیں. صحیح. تو یہ وضو کا طریقہ. اب آ جائیے, اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں, یا مثلاً آپ کو ٹھنڈا ہے پانی, تکلیف دے گا. جیسے کل ہم اپ اسٹیٹ میں گئے تھے جنازہ دفنانے, تو میرے خیال میں 15 منٹ تک ہاتھ ہمارے ساتھ نہیں آئے. ایسے لگا سن ہو گئے, ہاتھ ہے ہی نہیں, اتنی سردی تھی. اپ دا ہل, کمال کی سردی تھی. بلکہ بیچارے وہ انہوں نے کہا کہ لحاف آپ کے لیے مولانا ہم لے کر آئے ہیں, لحاف اوپر اوڑھ کے جنازہ پڑھائیے. اس قدر وہاں پر سردی تھی. ڈبل ٹرپل جیکٹیں, سویٹریں,
कबा, हर चीज पहनी हुई, उसके बावजूद सर्दी खा रही थी। ऐसी सर्दी में आप बीमार हो जाएंगे वुजू, तो उसमें आप तयम्मुम कर लें। या मसलन आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप पानी का इस्तेमाल ना करें, पानी मुजिर है आपके लिए, या पानी गस्बी है, अपना पानी नहीं है, किसी और का स्टोलन पानी है, तो वहां आपने तयम्मुम करना है। तयम्मुम बिल्कुल आसान है, मिट्टी होगी, खाके शिफा हो जाए, या कोई मिट्टी हो जाए, रेत हो जाए, पत्थर हो जाए जिस पर बिल्कुल सख्त पत्थर ना हो, यानी सीमेंट की तरह का, ठीक, उस पर भी हो सकता है। कुदरती पत्थर जो कुदरती पत्थर बिल्कुल उस पर हो सकता है। बल्कि हमारे एक दोस्त थे बेचारे, वो अपने कपड़ों पे कर लेते थे क्योंकि वो फैसलाबाद में, गुलाम मोहम्मदाबाद में मासूमीन मदरसा मासूमीन है हमारा, जी हाँ, तो वहां पर वो इतनी गर्द पड़ती है, गर्द मट्टी कि इतनी, माशाल्लाह हमें तयम्मुम की अगर जरूरत कभी पड़ी है तालिब इल्मी के जमाने में, तो बिस्तर पे ही हो जाता था। जी जी मिट्टी इतनी आती थी, या भक्कर वगैरह में आंधियां इतनी चलती हैं जी हाँ, कि अपने कमरे के अंदर ही मेज हम के ऊपर गर्द इतनी है। खुद कफील हो जाते हैं। जी तो वो देखिए, मिट्टी पर आपने यूं ये अंगूठी उतार दीजिए, ये यूं हाथ मारना, और देखिए ये और कलाई से लेकर पोरों तक यूं, ये आपका वुजू का सब्स्टिट्यूट तयम्मुम हो गया। और अगर आपने गुस्ल का करना है, तो ये करने के बाद बस एक मरतबा फिर हाथ मारेंगे, और ये हाथों को 2 दफा कर लेंगे, हाथों को 2 दफा, ठीक, बस ये टोटल तयम्मुम है। कुरान में हुक्म है फतयम्मम, जी हाँ, या पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो, या पानी मुजिर हो तो तयम्मुम करो। ये गुस्ल का भी तरीका आ गया, वाजिब, वुजू का भी आ गया, तयम्मुम का भी आ गया। मुस्तहबात पे बहस इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कर लेंगे, जब कुएं के भी आकाम बयान करेंगे। और मेरा ख्याल है अब हमारे पास जो है वो वक्त भी बहुत कम रह गया है। मोहतरम नाजरीन, स्क्रीन के ऊपर हमारा टेलीफोन नंबर आ रहा है 7186756987। अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा hasanrazaraja@msn.com, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई आपके सवालात हों, ताकि फ्यूचर में अगले प्रोग्राम में आपके सवालात जो हैं वो किबला को पेश किए जा सकें और आप उसके लिए किबला से जवाबात लिए जा सकें। किबला, आप ये इरशाद फरमाइए, मेरा ख्याल है ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा कि कोई ऐसी सूरत अगर हो जाए कि इंसान जो है उसके पास पानी भी है, फ़र्ज़ किया, उसके पास मिट्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन वक्त नमाज जो है वो बड़ा तंग हो गया है, लेकिन कपड़े कहीं नापाक हो गए किसी वजह से, तो ऐसी सूरत में उसको वो उन कपड़ों के साथ नमाज पढ़ने की कराहत में या कोई उसकी इजाज़त है, क्या सूरत है उसकी? जी हाँ, अगर नमाज कज़ा हो रही है और कपड़े पाक नहीं है, तो नजिस कपड़ों से भी नमाज तो पढ़नी होगी जी, मगर उसकी कज़ा वाजिब होगी, उसकी कज़ा वाजिब है, यकीनन उसकी कज़ा वाजिब है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो अमेरिका में हमारे भाई बहन रहते हैं, कम से कम वो मेहरबानी फरमाकर कपड़ों को नजिस न करें, और ये 1 से 2 बजे ज़रा आप पैगाम आम कर दें ताकि ज़रा कॉल्स ज़्यादा हैं, लोगों को पता हो कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह आ रहा है। अगर बहुत दूर नहीं होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, जैसे आज भी बहुत दूर से आया हूं मगर रात को मैं पहुंच गया था, तो हमारी ये कोशिश होगी कि 1 से 2 बजे एवरी सैटरडे आपकी खिदमत में ये मसाइल बयान किए जाएँ। जैसे कि राय साहब ने फरमाया है, अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल फरमा सकते हैं। आज हमने ये बयान किया कि एक पानी मुतलक होता है और एक मुजाफ होता है। जो पाक करने वाला पानी है जी, जी। वो मुतलक पानी है, यानी खालिस पानी, खालिस पानी। जी। जो पानी मुजाफ होता है, किसी के साथ मिला हुआ होता है, उस पानी को पी सकते हैं अगर पाक है, मगर उसको पाक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। और इसी तरह अच्छा एक मैं जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हमारे अहले तसन्नुन भाइयों में जो है पाँव के धोने का जो है वो उनके अहकाम है, वो पाँव धोते हैं
تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ کیا ہمارے یہاں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ناپاک بھی ہوں تو بھی مس کیا جا سکتا ہے صرف، یا اس کی نہیں، یہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دیجئے۔ اگر پاؤں ناپاک ہے تو پاک کرنا واجب ہے، کیوں نجس کے اوپر نہ تو وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، لہذا سنت ہے دھونا پاؤں کا۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ جو پانی ابلتا ہے زمین سے، جو آپ نے سوال جو کیا تھا ڈیٹیل تو اگلی دفعہ آئے گی، مگر اتنا میں آج بتا دوں، ایک وہ ہوتا ہے جو جوش مار کے ابلتا ہے، جو چشمے ہوتے ہیں، ایسے اس سے پہاڑوں سے آتے ہیں، ایک وہ ہے جو جوش نہیں مارتا جیسے کنویں کا پانی، تو اس میں جو چشمے کا پانی ہے وہ پانی تو جاری کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک، کنویں کا جو حکم ہے اس کا حکم ڈیٹیل میں اس کا الگ احکامات ہیں، ٹھیک۔ اچھا یہ بھی تھوڑی سی یہ بھی وضاحت فرما دیجیے، ابھی میرے پاس میرا خیال ہے اب 1 آدھ منٹ باقی ہے، کہ اہل تسنن پاؤں کو پہلے دھوتے ہیں، یہ ترتیب، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ وضو میں بڑی ضروری ہے، یہ بتائیے کہ ہماری اور ان کی ترتیب میں کیوں فرق ہے؟ اہل سنت بعد میں دھوتے ہیں، ہم پہلے دھوتے ہیں، نہیں اہل پاؤں سنت آخر میں دھوتے ہیں، آخر یہ ترتیب میں فرق کیوں ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ جو اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، ہم جس کو مسح کہتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وہ یہ سمجھتے ہیں بعض اہل سنت کہ یہ فاغسلوا پہ اس کے ساتھ عطف ہے، ہاں، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ دھو وجوہکم وایدیکم کو، دھو پاؤں کو بھی، ٹھیک، اٹھی ہوئی جگہوں تک، ہم یہ کہتے ہیں الاقرب الی الاقرب، قریب والا قریب کی طرف پلٹے گا، صحیح ہے، صحیح، جب سر کا مس ہے تو پاؤں کا بھی مس ہوگا، یا تو پھر سر بھی آپ دھوئیں، صحیح، سر تو نہیں دھو رہے، سر کا تو مس کر رہے ہیں یوں، خیر وہ مس پورے سر کا کر لیتے ہیں، پورے سر کا مس کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے، تو اگر آپ سر نہیں دھو رہے تو پاؤں کو بھی دھونا واجب نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، ہمارے یہاں پہلے دھوئے جاتے ہیں تاکہ جب مسح کریں تو پاؤں پاک ہو۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے تحفہ، یہ ذرا اس کو دکھا دیں، یہ تحفہ کی کتاب ہے، کنٹرول روم، یہ جو تحفۃ العوام ہماری کتاب اردو کی سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے دوست ڈاکٹر سبط رضوی مرحوم کی صاحبزادیوں پروین اور فاطمہ، دونوں ہماری بہنوں نے اس کو چھپوا دیا ہے، ڈاکٹر منظور رضوی نے اس کو کمپائل کیا ہے، کچھ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ کتاب تحفہ بچوں کے لیے اویلیبل ہے، آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، راجہ صاحب کے ای میل پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں، یا almahdi@gmail پہ ایڈریس بھیج دیں، یا ہمیں خط لکھ دیں، یا ہمیں کال کر لیں، تو ہم یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھجوا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط رضوی کو اس کا ایصال ہوگا ثواب، اور آپ کو میں انکریج کروں گا آپ اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی کتاب شائع کروا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ میری کتاب صلاۃ الرسول، یہ معین بخاری صاحب نے اپنے مرحومین کے لیے شائع کروائی تھی ماشاءاللہ، اور یہ کتاب بڑی پاپولر ہوئی ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے مذہب محمد و آل محمد قبول کیا ہے، اس میں کیونکہ اجتہادی بحث میں نے کی تھی اور اس میں بہت سارے مسائل حل ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کتب کی اشاعت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی یوتھ میں سے کسی کو یہ کتاب چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ 1 سے 2 بجے اگلے سیٹرڈے کو یہ پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ۔ جی بس اس کے ساتھ ہی میں محترم ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ٹھیک 1 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اسی پروگرام کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔